اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ دی بے حد حمد و ثنا اور اس کے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بے شمار درود و سلام۔ حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ تقوی اس کا ایک معنی ڈرنا ہے، اس کا ایک معنی بچنا ہے، یعنی ڈرو اور بچو اس کے پکڑ سے۔ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی معیت اختیار کرو، ان کے ساتھی بن جاؤ۔ اس ضمن میں ہمارا آج کا پروگرام حضرت خواجہ خواجگان سلطان الہند عطائے رسول نائب النبی حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ دی یاد وچ تو 6 رجب آپ کے وصال کا دن، تو ہم اس سلسلے میں آج خواجہ غریب نواز شہنشاہ ہند الولی کا عرس منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ دے حکم دے مطابق کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ان ہستیاں تو ود کے سچا کون ہو سکتا؟ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی حسنی حسینی سید، دو سائیڈاں تو حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی طرف سے سید، تو نجیب الطرفین کیا جانا۔ تو آپ کا نام مبارک حسن، معین الدین آپ دا لقب ہے کہ دین کے مددگار، تو حسن آپ دا نام مبارک ہے۔ تو آپ والدہ دی طرفوں حسنی اور آپ دے والد سید غیاث الدین رحمت اللہ علیہ ان کی طرف سے حسینی سید، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دے بھانجے بھی لگ دیں۔ 8 پشتوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، یعنی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی اولاد پاک چوہا رہے ہیں۔ آپ ہرات دے علاقے سجز نا سجز ہے، لیکن بعد چ سنجر مشہور ہو گیا، لکھن دی وجہ تو پڑھن دی وجہ تو لوگ سجز نو سنجر پڑھنا شروع ہو گئے، تو ہن سنجری زیادہ تر لوگ کہندے ہیں۔
14 رجب 530 ہجری بمطابق 18 اپریل 1139 عیسوی دے وچ آپ دی پیدائش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم و تربیت والدین سے حاصل کی۔ 15 برس کی عمر میں پہنچے تو آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ آپ 2 بھائی تھے۔ آپ کو وراثت میں انگور کا باغ اور ایک پن چکی ملی۔ پن چکی جو کہ پانی سے چلتی ہے، پاکستان پہاڑی علاقوں میں بھی یہ سلسلہ ہے، پن چکی پانی سے چلتی ہے۔ تو ایک دن آپ باغ میں تشریف فرما تھے کہ ایک مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی قلندر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ تو کیونکہ آپ خاندانی سید ماں باپ کی پرورش تربیت تھی تو بزرگوں کے ماننے والے، ادب و احترام کرنے والے تھے۔ آپ نے انگوروں کے گچھے لا کے پیش کیے تو وہ بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنے وہ ایک روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا نکالا، کوئی تھیلی، کوئی بستہ، کوئی چیز، بیگ وغیرہ آپ کے پاس تھی ان کے، تو اس میں سے روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا نکال کے منہ میں چبایا، اسے چبا کے تو آپ کی پیش کیا کہ کھا لو۔ خواجہ صاحب نے وہ تناول فرمایا تو آپ کی اندرونی کیفیت بدل گئی، رنگ چڑھا دیا۔ تو اس کے بعد آپ نے وہ باغ اور پن چکی خیرات کر دی، تو اللہ کے راستے میں وہ چیزیں خیرات کر دیں، اور علم کی جستجو میں سمرقند بخارا کی یونیورسٹی، بڑے مدرسے تھے اس وقت، یہ علم کے بڑے مرکز تھے اس دور میں، سمرقند بخارا، تو وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں پہ جا کے ظاہری علوم کی تکمیل کی۔ آپ مدینہ شریف میں 3 سال درس حدیث دیتے رہے۔ تو پھر مرشد کی جستجو ہوئی کہ مرشد ہونا چاہیے، مرشد کی تلاش میں نکلے۔ نیشا پور کے قصبہ میں ہرون علاقہ ہے، ویسے اب اس کو ہارون آباد یا ہارون، وہ اس کا صحیح تلفظ تو ہرون ہے۔ تو خواجہ حضرت عثمان ہرونی، جن کو ہارونی زیادہ تر بولا جاتا ہے، خواجہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے بڑے پائے کے بزرگ تھے، تو ان کے پاس پہنچے۔ 562 ہجری میں آپ کے دست اقدس پر بیعت کی۔ جب آپ بغداد شریف تشریف لائے اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ جب پہنچے نا پیر مرشد کے پاس تو انہوں نے فرمایا آ گئے ہو؟ جی آ گیا ہوں۔ فرمایا جاؤ یہ سبق پڑھو اس حجرے میں بیٹھ کے۔ سبق پڑھا حجرے میں بیٹھ کے، تو پڑھ کے آ گئے۔ فرمایا یہ دیکھو، اس میں میری انگلیوں کے بیچ میں دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ تو عرض کی کہ حضور عرش مولا نظر آ رہا ہے، نیچے دیکھو، دیکھا تحت و سرا نظر آ رہا ہے۔ فرمایا تیرا کام بن گیا۔ تو پھر آپ کو 20 سال آپ نے پیر و مرشد کا سامان سر پہ اٹھا کے سفر میں رہے۔ 20 سال پیر و مرشد کی خدمت کی، سامان سفر کا ساتھ اٹھا کے چلتے تھے، یہاں تک کہ آگ، وہ جسے ہم تانبیہ کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے، تو اس میں آگ اٹھا سر پہ رکھ کے چلتے تھے۔ بعض اوقات دماغ وہ پگھلنا اس میں بہت زیادہ شروع ہو جاتا تھا، تپش بہت ہوتی تھی دماغ میں۔ تو 20 سال خدمت میں رہے۔ 20 سال کے بعد فرمایا معین الدین تمہارا کام ہو گیا، اور خرقہ خلافت عطا فرما دیا۔
پھر آپ کے مرشد پاک آپ کو لے کر حرمین شریفین پہنچے۔ مکہ معظمہ خانہ کعبہ میں میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو گئے، ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، یا اللہ میں نے معین الدین کو تیری بارگاہ میں پیش کیا۔ تو آواز آئی کہ ہم نے قبول کیا، یہ ہمارا محبوب و مقبول بندہ ہے، ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول کیا اور ہم نے اسے اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لیا۔ پھر آپ کو لے کر آپ کے مرشد کریم مدینہ شریف میں حاضر ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور آپ کے مرشد پاک نے فرمایا اے معین الدین، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرو۔ تو خواجہ صاحب نے سلام عرض کیا تو آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ وہاں قطب المشائخ کا خطاب ملا اور نائب نبی نائب رسول بن کے وہاں سے پھر تشریف لائے۔ تو بغداد شریف آ گئے تو گلی کوچوں میں آپ کا چرچا ہو گیا، شہرہ بہت زیادہ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے معاملات چلتے رہے۔ تو پھر آپ نے کئی سفر کیے، بہت زیادہ سفر کیے۔ تو ایک دفعہ مرشد پاک کے دیدار کا اشتیاق ہوا تو تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہ پہنچے، وہاں پر بہت بڑا ایک بت آتش کدا، وہ آتش کی پوجا کرتے تھے لوگ۔ تو اپنے ایک غلام کو فرمایا کہ جاؤ ان سے آگ لے آؤ وہاں سے کھانا بنانے کے لیے۔ تو جو غلام تھا، خادم تھا اس کے ساتھ، وہ گیا تو انہوں نے کہا بھی یہ تو ہمارا خدا ہے، ہم تو اس کی پوجا کر رہے ہیں، ہم تو پجاری ہیں اس کی، ہم تو نہیں یہ دینے والے۔ تو اس غلام نے، خادم نے آ کے عرض کی کہ حضور وہ نہیں دے رہے لوگ، وہ تو پوجا کر رہے ہیں آپ کی۔ آپ تشریف لے گئے تو ان کو کہا بھی ہمیں آگ سے، کہتے ہیں نہیں ہم نہیں دینے والے، یہ تو ہمارا خدا ہے، ہم تو اس کی عبادت کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں۔ مان لگے اچھا کیوں پوجا کر رہے ہو؟ کہ جی وہ قیامت کو جو ہے نا ہمیں یہ جلائے گی نہیں آگ۔ مان لگے تو ابھی دیکھو نا، اب کتنے عرصے سے پوجا کر رہے ہو تو اس میں ہاتھ ڈالو، اگر اب نہ جلائے گے تو وہاں بھی نہیں جلائے گے۔ کہتے نہیں نہیں آگ کا کام تو جلانا ہے۔ تو اس پجاری کا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے بازو پکڑا اور آگ میں داخل ہو گئے۔ تو وہ رونے چیخنے لگے کہ یہ کون پاگل آ گیا، ہمارے بچے کو جلا دے گا، خود بھی جلے گا، ہمارے بچے کو بھی جلا دے گا۔ کچھ دیر وہاں ٹھہرے، آپ قلنا یا نارو کونی بردما سلام علی ابراہیم پڑھتے ہوئے آگ میں داخل ہوئے۔ تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ مقام ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا، یہ مقام خلت ہے، بہت اونچا مقام ہے، ہر کسی کو وہ ان کو عطا ہوتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیح ان کے قدم پہ ہوتے ہیں، ان سے ان کو ولایت حاصل ہوئی ہوتی ہے۔ ہر ولی کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ سرکار غوث اور فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوں۔ جو ولی جس نبی کی فیضان سے اس کو ولایت ملتی ہے، اس نبی جیسے اس کے معجزے ویسی اسے کرامات ملتی ہے۔ اصل میں وہ اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے، جو ولی کی کرامت ہے وہ اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ تو آپ باہر تشریف لے آئے تو وہ حیران رہ گئے، تو کلمہ پڑھ کے وہ سارے پجاری مسلمان ہو گئے۔ تو اس طریقے سے آپ چلتے چلتے تبریز، اصفہان، خرقان، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے بزرگ گزرے ہیں۔ تو 2 سال ان کے خانقاہ کا پہ قیام فرمایا۔ پھر وہاں سے ہرات افغانستان کا صوبہ ہے، وہیں پہ چشت قصبہ ہے۔ افغانستان کے صوبہ ہرات میں ہی چشت قصبہ ہے، علاقہ، تو اس وجہ سے چشتی کہلاتے ہیں۔ تو وہاں پہ فیض بانٹا۔ پھر بلخ، سبزوار افغانستان، پھر حضرت شیخ وحید الدین دی خان کا غزنی پھر تشریف لے گئے۔ اس طریقے سے آپ نے سفر کیے اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے لاہور، حضرت داتا گنج بخش
علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر تشریف فرما ہوئے چلا کش ہوئے، 40 دن وہاں چلا کیا، سب کو پتہ، جاتے ہیں سارے حاضری دیتے ہیں، آپ کی چلا کا موجود ہے وہاں پہ۔ تو ملتان میں بھی کچھ عرصہ ٹھہرے۔ تو جب داتا صاحب چلا کش ہوئے تو جو فیوز و برکات داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوئے تو پھر بے اختیار بول پڑے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، نا کی سارا پیر کامل۔ تو وہاں سے اجازت ہوئی، داتا حضور سے اجازت ہوئی، تو داتا حضور نے 4 جن اور 4 ابدال اور 1,00,000 جن آپ کو ساتھ دے کر روانہ کیا۔ اس کی وجہ تھی کہ ہندوستان کو جادوگروں نے باندھا ہوا تھا کہ ہندوستان میں کوئی داخل نہ ہو سکے باہر سے، اور یہاں پر ہمیں فتح نہ کر سکے۔ انہوں نے اتنا سخت جادو کیا ہوا تھا، تو وہ اس کے توڑ کے لیے 4 ابدال اور 1,00,000 جن بھیجے سرکار نے ساتھ۔ تو اس طریقے سے پھر آپ دہلی تشریف لے گئے، وہاں سے 40 درویشوں کی جماعت، 40 اولیاء کرام کی جماعت کو لے کے پھر اجمیر کی طرف روانہ ہوئے دلی سے، اور اس رستے میں 700 خاندانوں کو مسلمان کیا۔ اس طریقے سے آپ چلتے چلتے تو اجمیر شریف پہنچے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں حکم ہوا کہ اجمیر شریف چلے جاؤ، تو انہوں نے عرض کی کہ سرکار مجھے تو پتہ نہیں اجمیر کدھر ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پورا نقشہ سامنے کر دیا، فرما دیا ان رستوں سے ہوتے ہوئے آپ اجمیر شریف پہنچنا۔ تو وہاں جب تشریف لے گئے تو وہاں ایک بہت بڑے درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے۔ تو پچھلے پیر جو تھے وہ راجہ کے جو غلام تھے، خادم تھے، اس کے آدمی چرواہے، وہ اونٹوں کو لے کے آ گئے، کہنے لگے یہ راجے کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ یہاں سے اٹھ جائے۔ انہوں نے کچھ سخت لہجے اختیار کیے، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا آؤ بھی ہم چلتے ہیں، یہ راجے کے اونٹ ادھر بیٹھتے ہیں تو بیٹھے ہی رہیں گے۔ تو جب صبح وہ اونٹوں کو چرانے کے لیے لے جانا تھا، وہ اٹھانے لگے تو وہ وہیں پہ ہی بیٹھے جڑے ہوئے ہیں، وہ اٹھ نہیں سکے۔ پھر راجے کو پتہ چلا، رائے پتھورا راجہ پرتھوی راج چوہان، تو اس نے کہا کہ جو درویش سے معافی مانگو کہ ہمارے اونٹ چھوڑ دیں۔ تو جب انہوں نے معافی تلافی کی تو وہ اونٹ کھڑے ہو گئے۔ اس طریقے سے اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ہندوؤں میں ذات پات کا بڑا مسئلہ ہے، آج تو ہمارے میں بھی ہے بڑا مسئلہ ہے، یہ کون ہے، یہ کمی کمین ہے۔ کمی کمین کو نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے جب کہا کہ میرا کلمہ پڑھو، دین میں داخل ہو جاؤ ورنہ تم پہ عذاب آ جائے گا، تو کہنے لگے ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں، یہ تمہارے ساتھ تو یہ کمی کمین لوگ ملے ہوئے۔ وہ قرآن نے لفظ رذیل استعمال کیا، جسے آج کل ہم کمی کمین کہتے ہیں، رذیل، یہ رذیل لوگ ہماری توہین ہے، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ان کے پیشوں سے غرض نہیں ہے، ان کے کاموں سے غرض نہیں مجھے کہ یہ کام کیا کرتے ہیں، ان کے پیشے کیا ہیں، یہ کمی ہے، مجھے اس چیز سے غرض نہیں۔ میں تو دیکھتا ہوں ان کے دلوں کے اندر تقویٰ کتنا زیادہ ہے، خدا کا خوف کتنا زیادہ ہے، میں تو یہ دیکھتا ہوں۔ ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی شریف میں، تو سرداروں کا گروہ ایک آیا، بہت سے قبیلوں کے سردار آ گئے۔ تو انہوں نے دیکھا جب سرکار صحاب صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے غریب نادار اپنا باہر سے علاقوں سے آئے ہیں، وہ ان کے کسی کے پاس ایک چادر ہے، کسی کے پاس 2 چادریں ہیں، وہ کھانے کو کبھی مل گیا کبھی نہ ملا۔ وہ روزے مبارک کے سامنے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک تھا، اس کے سامنے ایک
تھڑا سا بنا ہے، چبوترا بنا ہوا ہے، آج بھی ہے، وہ صفہ کہتے ہیں عربی میں اسے. تو وہ وہاں پہ بیٹھے رہتے تھے کہ سرکار اندر سے تشریف لائیں تو ہم سرکار کے جلووں کو اپنے اندر سنیں. تو ان کی حالتیں ایسی تھیں بس. اور بہت سے ان میں سے ایسے تھے جو غلام تھے، حبشی تھے، وہ آزاد ہوئے. تو اس طریقے سے ان کی حالتیں تھیں. تو وہ دیکھ کہتے ہیں کہ جی ہم وہاں پہ نہیں آ سکتے آپ کے قریب، وہاں نہیں بیٹھ سکتے، وہاں بیٹھ کے آپ سے بات نہیں کر سکتے، آپ یہاں سے ان کے پاس سے اٹھ کے ادھر آ کے ایک سائڈ پہ ہو کے ہماری بات سنیں. تو آپ نے خیال فرمایا کہ ابھی ان کو پتہ نہیں اسلام کا، یہ نئے نئے آئے ہیں اسلام کے متعلق پوچھنے کے لیے. تو جب یہ مسلمان ہو جائیں گے، اسلام لے آئیں گے، تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اسلام میں ذات پات کا کوئی مسئلہ نہیں، کمی کمین کوئی نہیں ہوتا، اسلام میں سب برابر ہیں. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ اسلام میں نہیں ہے یہ چیز. تو آپ نے خیال شریف فرمایا کہ سائڈ پہ ہو کے ان کی بات سن لیتے ہیں. تو فوراً قرآن پاک کی صورتیں آیتیں نازل ہو گئیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ان کے پاس سے اٹھ کے نہ جانا، ان کے پاس سے اٹھ کے نہ جانا جو صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں. یہ تو تمہارے دیدار کے خواہش رہتے ہیں، تو یہ تو اللہ کے لیے سب کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں. ان کا دل ٹوٹ، ان سے نہ اٹھنا. وہ کافر مانے نہ مانے ان کی پرواہ نہ کریں، وہ مسلمان ہوں نہ ان کی پرواہ نہ کریں. میں نے ان کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہوا. میں جو ان کے پاس بیٹھنے سے ہچکچاتا ہے ان کا ٹھکانہ میں نے بہت اچھا بنا رکھا ہے، جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہوگی. تو یہ شروع سے معاملات چلتے رہے. تو انڈیا میں بہت زیادہ تھا ذات پات، وہ جو ان میں نچلے درجے کے اچھوت تھے، آج کل دلت بھی کہتے ہیں ان کو. تو انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں تو یہ ہے نہیں، یہ تمیز ہے نہیں، ذات پات کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو وہ بہت سارے مسلمان ہو گئے، ستائے ہوئے ہندوؤں کے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے، بہت زیادہ تعداد ہوگی. تو وہ ایک ہی دسترخوان پہ خواجہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. یہاں تو کوئی تمیز ہی نہیں ہے. تو ان کو بڑی تکلیف ہوگی ہندوؤں کو. آنا ساگر تالاب ہے وہاں پہ جہاں سے وہ سارے پانی پیتے. تو انہوں نے بند کر دیا، منع کر دیا کہ یہ تو وہی ہے نا دولت اچھوت، یہ وہی ہے، اب مسلمان ہو گئے ہیں، یہ تو ہمارا پانی جو ہے نا یہ ناپاک کر دیتے ہیں. ان کو منع کر دیا کہ تم ادھر سے پانی نہیں لینا. بڑے پریشان ہو گئے بیچارے. خواجہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور وہ تمہیں پانی نہیں لینے دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے جب تم ہاتھ ڈالتے ہو. تو آپ نے فرمایا یہ میرا لوٹا لے جاؤ، وہاں سے بھر کے لے آؤ تالاب سے. وہ انہوں نے جب لوٹا بھرا تو سارا تالاب اس میں آ گیا، تالاب خشک ہو گیا. تو وہ پھر دوڑے گئے راجے کے پاس، جی یہ ہو گیا اب کیا کریں. اس نے کہا بھائی ان کی منت کرو، معافی مانگ لو ان سے جا کے. تو وہ لوگ آئے، خواجہ صاحب کے قدموں میں گر کے معافی تلافی کی. تو آپ نے فرمایا جاؤ اس میں ڈال دو جا کے. وہی پانی اس میں ڈالا، وہ پھر بھر گیا. تو اس طریقے سے بے شمار کرامات جو تھیں نا آپ سے وہ صادر ہوتی رہیں. تو وہاں پر لنگر کی دیگیں ہیں دو، ایک دیگ 120 من کی ہے اور ایک 80 من کی. 120 من کی دیگ جو اس میں پلاؤ پکتا ہے اور ہر جمعرات کو. 80 من کی وہ زردہ پکتا ہے. جب ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، میں نیا نیا اس وقت میں بیعت ہوا تھا، تو وہاں تشریف لے گئے تھے آپ. چند ماہ ابھی مجھے ہوئے تھے بیعت ہوئے. تو آپ نے آ کے بتایا کہ 3 سال تک بکنگ ہوئی تھی، 3 سال کی بکنگ ہوئی تھی اس وقت کہ باری نہیں آ رہی. اتنی دیگ یعنی 120 من پلاؤ کی دیگ کتنا خرچہ ہوگا، اور ہر جمعرات کو پکنا، اور 3-4 سال کی بکنگ ہوئی. وہ جب پکتی ہے نا دیگ تو وہ تیار ہوگی تو نیچے سے آگ نہیں بند کرتے، آگ جلتی رہتی. آدمی آتا ہے وہ سائڈ پہ، وہ اس کے بنا ہوا ہے چبوترا دیگ پہ، اس پہ چڑھ کے تو اندر سے نکالنا شروع ہو جاتا ہے. اتنی بڑی دیگ آپ اندازہ لگا لو، اس میں ہاتھ ڈالنا آسان ہوگا، وہ کتنی بھاپ ایک دم نکلتی ہے دیگ میں. تو وہ نکال کے سائرن بجتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ لنگر کھل گیا. تو لوگ بالٹیاں لے کے برتن لے کے آ جاتے ہیں، تو وہ ایسے بالٹیوں سے نکال کے دے ہی جا رہے ہیں.
جب اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا تو سیڑھی اندر لگا کے اندر چلا جاتا ہے دیکھ کے اندر، تو وہ آگ ویسے ہی ہے نیچے، وہ ساری دیگ خالی کرتا ہے، باہر آتا ہے کپڑے جھاڑتا ہے تو وہ جا رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے ایک آدمی کی جس کی ڈیوٹی لگائی تھی نا وہاں لنگر پہ، آج تک اسی کے خاندان کے لوگ چل رہے ہیں اس ڈیوٹی پہ، ان کو وہ کچھ نہیں ہوتا، وہ اس طریقے سے وہ چلا رہے ہیں۔ خواجہ صاحب کی یہ بھی بڑی کرامت ہے کرم نوازی سے۔ تو 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا آپ سرکار نے۔ تو یہ بر اعظم ایشیا، پوری دنیا میں بلکہ سلسلہ چشتیہ جو ہے وہ آپ ہی کے مرہون منت ہے، خاص طور پہ ہمارے اس علاقے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر کے خاند شجرائے پیران چشت، اوب ماند جاوداں اندر بہشت۔ جو پیران چشت کا شجرہ شریف پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے جنت میں داخل ہو گیا، بہشت میں داخل ہو گیا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں چشت اہل بہشت، چشت اہل بہشت کہتے ہیں۔ تو واسرائے ہند جب یہاں سے گیا، انگریزوں کی حکومت ختم ہوئی، واپس گیا جب واسرائے ہند، تو اس کو پوچھا گیا کہ وہاں کے حالات بتاؤ۔ کہتے جی وہاں پہ ایک قبر حکومت کر رہی ہے، ہندوستان پہ ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔ خواجہ صاحب کا نام لیا اس نے کہ وہ قبر حکومت کر رہی ہے ہندوستان پہ۔ ہر مذہب کے فرقے کے لوگ حاضری دیتے ہیں، آپ کی عقیدت مند سکھ، ہندو، عیسائی، ہر قسم کے لوگ آپ سے عقیدت رکھتے ہیں اور عقیدت احترام کے ساتھ حاضری دیتے ہیں، آپ سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ شہاب الدین غوری غزنی کا بادشاہ تھا افغانستان کا، اس نے بڑے حملے کیے ہندوستان پہ لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ رائے پتھورا راجہ پرتھوی راج تھا، وہ بہت طاقتور تھا۔ تو اس کی والدہ نے بتا دیا تھا اس کو خواجہ صاحب کے تشریف جانے سے پہلے کہ تیری حکومت ختم ہو جائے گی، ایک درویش آئے گا تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نے بڑا راجے نے سختی سے حکم کیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ بہت سارے ہندو مسلمان ہو رہے تھے۔ اس نے کہا کہ جی ایک دن یہ تو جو چیلے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو فوج تیار ہو رہی ہے آپ کے خلاف، یہ تو قبضہ کر لیں گے۔ تو اس نے کہا ان کو بھگاؤ یہاں سے، نکالو یہاں سے، بڑی سختی سے کہا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے زندہ گرفتار کر کے دے دیا اس کو، شہاب الدین غوری کے حوالے کر دیا خواجہ صاحب نے فرمایا۔ تو خواجہ صاحب اس کو شہاب الدین محمد غوری کو خواب میں ملے وہاں پہ افغانستان، تو فرمایا اب آ کے حملہ کرو۔ پھر اس نے دیکھا کہ مجھے بزرگ ملے ہیں خواب میں حکم دے رہے ہیں، اب مجھے کامیابی مل جائے گی۔ پھر آیا اس نے حملہ کیا تو وہ جو راجہ تھا وہ گرفتار ہو گیا۔ تو ظہر کی اذان ہو گئی تو اس نے دیکھا، اس نے سوچا کہ یہاں مسلمان بھی ہیں کوئی، تو پھر وہ پوچھ کے گیا تو جس وقت حاضر ہوا سرکار کو دیکھا تو پھر قدموں میں گرے کہ یہی تو سرکار مجھے خواب میں تشریف لائے تھے، آپ نے تو مجھے حکم دیا تھا۔ تو پھر وہاں سے وہ واپس آیا۔ تو اس طریقے سے آپ کی کرامات تو بہت بے شمار ہیں۔ آپ کا ایک مرید شیخ علی مرید تھا بڑا خاص، اس کے حالات بہت ناگفتہ گئے تھے بیچارے کے۔ تو اس نے کسی ایک تاجر سے قرض لے لیا، ادھار لے لیا، لیکن کچھ عرصے تک وہ دے نہ سکا۔ ایک دن وہ تاجر آیا تو بڑی سختی سے مطالبہ کرنے لگا، کہتا مجھے پیسے دے دو بس، اب میں آگے ٹائم نہیں دوں گا۔ بہت بدتمیزی سے بات کرتا رہا۔ تو خواجہ صاحب نے دیکھا تو اس کو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کے مرید نے عرض کی کہ سرکار ایسے میں نے قرض لیا ہے تو میں دے نہیں سکا، میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں دے نہیں سکتا، تو ابھی یہ تقاضا کر رہا ہے مجھے، میرے ساتھ سختی سے پیش آ رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، گالی بھی دے رہا ہے۔ تو آپ نے بھی اسے سمجھایا کہ یار اسے مہلت دے دو، دے دے گا تیرے پیسے، بیچارہ غریب آدمی ہے۔ کہتا نہیں میں پیسے لے کے ہی جاؤں گا، بڑی بدتمیزی سے پیش آتا رہا۔ آپ نے ہاتھ ڈالا جیب میں اور بہت سارے پیسے نکال کے رکھ دیے، ماتے اٹھا لے، لیکن اٹھانا اپنے ہی، جتنے تیرے ہیں اتنے اٹھانا، زیادہ نہ اٹھانا۔ اس نے اپنے اٹھانے کے بعد اس نے کہا کہ کون سا ان کو پتہ چلنا ہے، اس نے اور پیسے اٹھا لیے اور چلا گیا۔ جب چلا گیا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، جو اس نے پیسے اس ہاتھ سے اٹھائے تھے زیادہ، تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔
پھر آیا آپ کے خواجہ صاحب سے معافی مانگنے لگا، جی میرے سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں پیسے زیادہ اٹھا کے لے گیا۔ تو آپ نے فرمایا بھی تجھے کہا تھا کہ اپنے ہی اٹھانا، اب اس سے معافی مانگ، اب اس سے معافی مانگ جس کی تو اتنی توہین کی ہے، اس کے ساتھ اس کی بےزتی کی ہے نا، اس سے معافی مانگ۔ پھر اس نے اس شیخ علی کے سے آپ کے مرید سے معافی مانگی تو پھر اس کا ہاتھ صحیح ہو۔ تو اس طریقے سے بہت سارے کرامات و بے شمار ہیں آپ کی۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں معرفت کی 25 راہیں ہیں، معرفت کی 25 راہیں ہیں، ان میں سے ایک راہ یہ ہے کہ بندہ عالم ناسوت یعنی اس جہان کی معرفت رکھتا ہو۔ یہ جو ہمارا عالم ہے جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں، عالم ناسوت اسے کہتے ہیں تصوف کی زبان میں، اور یہ عالم شہادت بھی ہے، عالم ظاہر بھی ہے۔ یہ زمین سے لے کے آسمانوں تک کا جو عالم ہے یہ عالم ناسوت اسے کہتے ہیں۔ یعنی 25 راہوں میں ایک راہ یہ ہے کہ بندہ عالم ناسوت کی معرفت رکھتا ہو، اس کے متعلق اسے سارا پتہ ہو، معرفت رکھتا ہو، اور عالم ملکوت جو کہ فرشتوں کی سلطنت ہے اس کی بھی معرفت رکھتا ہو، اور عالم جبروت یعنی قرب حق کی بھی معرفت رکھتا ہو، اور عالم لاہوت یعنی اتصال مع اللہ کی منزل کو بھی جانتا ہو، اس کی بھی معرفت رکھتا ہو۔ یعنی اس وقت وہاں پہ جو ہے نا اللہ کے ساتھ جا کے اللہ کے قرب میں انسان چلا جاتا ہے، عالم لاہوت جو کہ 7ویں آسمان سے اوپر ہے، وہیں پہ عرش بھی ہے پہلا۔ تو یہ 4 عالم جو ہیں، یہ چاروں عالموں کی معرفت رکھتا ہو، یعنی 25 راہوں میں سے ایک راہ ہے یہ اللہ کی معرفت کی۔ تو اس طریقے سے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ صاحب ان تمام منازل کو جانتے تھے۔ تو بوقت وصال، جب آپ کا وصال مبارک ہوا 6 رجب 627 ہجری کو آپ کا وصال ہوا، تو آپ کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست۔ تو ہماری یہ حاضری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ ہمارا ہدیہ نذرانہ عقیدت، ہدیہ عقیدت خواجہ صاحب کے اللہ کے حبیب، اس کے دوست، اس کے ولی کی بارگاہ میں یہ نذرانہ تھوڑا سا جو پیش کیا ہے، ہم اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، ان کا عرس منا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری اس حاضری کو، اور یہ پروگرام شاید چلتے رہیں، ان کے غلاموں میں ہمارا نام آ جائے۔ ایک واقعہ اور چھوٹا سا، حضرت باب فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پوتے مرید ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز کے مرید خلیفہ خواجہ قطب الدین بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، دلی شریف ان کا مزار ہے۔ تو ان کا واقعہ باب فرید صاحب سناتے ہیں اپنے پیر کا اور خواجہ صاحب کے خلیفہ کا، کہ میرے پیر و مرشد ایک واقعہ کو یاد کر کر بہت رویا کرتے تھے۔ تو ہم نے عرض کی کہ حضور یہ معاملہ کیا ہے کہ آپ کو چیز یاد کر کے بڑا روتے ہیں؟ تو خواجہ قطب الدین بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے محلے میں ایک آدمی تھا جو کہ بہت ظالم تھا، لوگوں کو بہت زیادتیاں کرتا تھا، کوئی نیکی کا کام نہیں تھا، کسی کا کام کرتا نہیں تھا، لوگوں کے ظلم و زیادتی ہی کرتا تھا بس۔ تو ہمیں اس سے نفرت ہوگی اس کی اس وجہ سے کہ مخلوق خدا کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا، تو ہم اس کے جنازے میں بھی نہیں گئے کہ مخلوق خدا کو تنگ کرتا تھا، اس قسم کا تھا، فاسق فاجر تھا، ظالم تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ وہ آدمی جنت میں تخت پہ بیٹھا ہوا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا، بڑے حیران ہوئے، ہم نے پوچھا بھائی تیرا تو کوئی کام اچھا تھا نہیں، تو کوئی نیکی کرتا نہیں تھا، لوگوں کے تو ستاتا تھا، اتنا کرتا تھا، پھر تو جنت میں تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں بھی ایک دفعہ بڑا حیران ہوا جب میرے جنت کے آرڈر ہوئے کہ میری تو نیکی کو نہیں، تو یہ کیسے ہو گیا؟ فرشتے لے کے اس کو حاضر ہوئے، کہتا ہے کہ فرشتے لے کے مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے یا اللہ اس کی نیکی کوئی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے، اسے دوزخ میں لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں، میں نے تو اسے بخش دیا۔ تو فرشتے حیران، کہتا میں بھی حیران ہو گیا۔
تو فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ کیا ہم جان سکتے ہیں کہ یہ اس پہ رحمت کرم نوازی کس وجہ سے ہوئی جب کہ اس کا کوئی نیکی نہیں ہے، ظلم زیادتی ہیں اس کی، فاسق فاجر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے کہ ایک دن اس نے میرے دوست کے ہاتھ چومے تھے، میرے دوست کے، میرے ولی کے ہاتھ چومے تھے۔ خواجہ غریب نواز تشریف لے جا رہے تھے، گلی سے گزر رہے تھے تو اس نے دیکھا تو آگے بڑھ کے دستبوسی کی، آپ کے ہاتھ چوم لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یار مجھے شرم آتی ہے کہ میرے دوست کے اس سے ہاتھ چومے، میں اسے دوزخ میں لے گی۔ تو خواجہ قطب بن بصار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا کہ میں نے کیا کیا، میرے پیر و مرشد کے ہاتھ چومنے سے اس کی نجات ہو گئی، میں اس کے لیے دل میں اپنا وہ چیز رکھتا ہوں۔ تو اس کی قبر پہ تشریف لے گئے، اس کی جنازہ پڑھا، اس کے لیے دعا کی، معافی مانگی اسے کہ یار مجھے معاف کر دو۔ تو اللہ والوں کی یہ شانیں ہیں۔ تو یہ خواجہ غریب نواز کا سلسلہ ہے، ہم قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، تو ان کا سلسلہ، ان کا فیضان ہے یہ۔ الحمدللہ ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی نسبت مل گئی۔ اللہ والوں کی نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ وہ تو داتا صاحب نے ایک حدیث سے نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، صفیں بنی ہوں گی، سب صفوں میں کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے محبوب کی امت کے فقیرو، اے میرے محبوب کی امت کے فقیرو، ان صفوں میں گھس جاؤ، پہچان لو جس نے دنیا میں تمہیں پانی کا ایک گھونٹ بھی پلایا ہے اسے پکڑ کے جنت میں لے جاؤ۔ ان کو یہ شانیں ملنے والی ہیں اللہ والوں، اس لیے ہم ان کی نسبت کو پختہ کرنے کے لیے ان کے یاد کرتے رہتے ہیں، ان کے دن مناتے ہیں، ان کے عرس مناتے ہیں، تاکہ وہ ہمیں بھی پہچان لیں حضرت۔ باقی ہمارے اعمال نہیں ہیں اس قابل، قبولیت کے بھی قابل نہیں ہیں، ہمارے اعمال اس قسم کے نہیں ہیں کہ اس بارگاہ میں قبولیت کو پہنچیں۔ بس یہی ہے کہ ان پاک ہستیوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔